بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MCQs چیپٹر نمبر 4 اسلامیات کمپلسری 11th فیڈرل اینڈ پنجاب بورڈ۔ انٹر اسلامیات یہ چوتھا چیپٹر ہے۔ MCQs ہیں اسلامیات لازمی کے انٹرمیڈیٹ کے آخری چیپٹر ہے۔ اس سے پہلے جو ہے 3 ویڈیوز بن چکی ہیں آلریڈی۔ MCQs چیپٹر 1 چیپٹر 2 چیپٹر 3 دے ہیو آلریڈی کمپلیٹڈ، اور یہ آخری ہے اس سلسلے میں، تو اس کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیجئے گا، باقیوں کے بھی لنکس دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں ان کو۔ پہلا سوال ہے قرآن پاک کا معنی کیا ہے؟ میننگ جو ہے بار بار پڑھی جانے کتاب، اکثر زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن پاک کے نام کتنے قرآن پاک سے لیے گئے ہیں؟ ماخوذ کا مطلب ڈیڈکٹڈ ہیں، لیے گئے ہیں 55 ہیں، 55۔ آخری الہامی کتاب قرآن پاک ہے۔ نزول کس طرح شروع ہوا؟ وحی سے ہوا جی۔ پہلی وحی جو ہے سورۃ العلق کی کتنی آیات تھیں؟ 5 آیات ہیں اس میں۔ اور پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال۔ آیت کا لفظی مطلب نشانی ہے۔ ٹوٹل آیات 66 ہیں۔ صورتیں 114 ہیں۔ مکی اور مدنی 86 اور 28 ہیں۔ صورت کے معنی فصیل ہیں، جدا کرنے والی، علیحدہ کرنے والی، یعنی ایک صورت دوسری سے علیحدہ کرتی ہے۔ نزولی اعتبار سے پہلی صورت الق ہے، ترتیب کی کس نمبر کی ہے؟ 96 ہے یہ۔ سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے، سب سے مختصر جو ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ اور کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورۃ توبہ ہے۔ کس صورت میں 2 بار آئی ہے؟ سورۃ نمل ہے۔ سورۃ توبہ کا دوسرا نام برات بھی ہے۔ ام الکتاب سورۃ الفاتحہ ہے۔ 7 مثانی بھی سورۃ الفاتحہ ہے۔ ثلث القرآن سورۃ الاخلاص ہے۔ عروس القرآن دلہن قرآن کی سورۃ الرحمن ہے۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ میں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض سوال ایسے ہیں جو بک میں ڈائریکٹ نہیں۔ قرآن مجید کا دل سورہ یاسین کو کہتے ہیں۔ واقعہ معراج سورۃ الاسراء میں ہے۔ یہ سورۃ القتال سورۃ محمد کو کہتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے ان تینوں سوالات کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے کا حکم کس صورت میں ہے؟ سورۃ الاحزاب میں۔ 10th میں آپ پڑھ چکے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ۔ یہ وہ والا سوال ہے۔ کتنے رکوع ہیں؟ 540 ہیں۔ کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ 30 پارے ہیں۔ پارٹ آف دا ہولی قرآن۔ منازل جو ہیں منزلیں 7 ہیں۔ آیات سجدہ 14 ہیں۔ سب سے بڑی آیت جو ہے سورۃ البقرہ میں ہے، سب سے چھوٹی آیت سورۃ الرحمن میں ہے۔ 26 انبیاء کا ذکر ہے قرآن پاک میں بائی نیم۔ سورۃ الفاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا۔ مکہ میں 13 سال اور 10 سال، مدینہ میں 23 ایئر آلموسٹ بنتے ہیں۔ مدینہ کا سال 10 ہے۔ الفرقان کا لفظی مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ وحی کے بارے میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو انفارم کیا۔ حضرت خدیجہ کو آخری وحی کس کے حوالے سے نازل ہوئی تھی؟ اس کا یعنی کہ موضوع کیا تھا؟ تکمیل دین تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ جھوٹے نبی کے خلاف جو جنگ لڑی گئی اس کا نام جنگ یمامہ ہے۔ مسلمہ کذاب کے خلاف، جس میں بہت سے حفاظ کرام شہید ہو گئے تھے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں سنانے کی فرمائش کی۔ ناشر القرآن جو ہے حضرت جنہوں نے نشر کیا قرآن پاک جو ہے حضرت عثمان غنی ہیں، انہوں نے قرآن پاک کو جو ہے پہلی بار مکمل کیا۔ حضرت زید بن حارثہ کا نام قرآن پاک میں زید کا موجود ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ہم پیچھے جو ہے پڑھ کر آ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں جو بیان ہوا وہ کون سا علم ہے؟ یقینی علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ آیت بڑی مشہور ہے اللہ کے نبی کے بارے میں، اسوہ حسنہ کے بارے میں، آخری آیات میں بھی شامل ہے، سورۃ الاحزاب کی ہے۔ یہ آیت بھی ہے واعتصموا بحبل اللہ، کس سورت کی ہے؟ سورۃ آل عمران کی ہے۔ یہ جو آخر میں سلیکٹڈ آیات ہیں یہ اس سے لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت کا معیار کس کو قرار دیا؟ تقویٰ کو۔ یہ آپ کی جو قرآن آیت ہے سلیکٹڈ اینڈ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں سے لیا گیا ہے۔ یہ بھی آیت آخر میں دی گئی ہے، سورۃ العنکبوت کی آیت ہے۔ بعض اوقات پوچھ سکتے ہیں یہ کون سی آیت ہے؟ ویسے یہ سوال آتے نہیں ہیں اس قسم کے، پہلے کبھی پوچھے نہیں۔ یہ مشہور آیت ان اللہ یامر بالعدل کس صورت میں ہے؟ سورۃ النحل میں ہے۔ یہ آیت کس، یہ سوال آ سکتا ہے یہ والی آیت کس اموی خلیفہ نے جمعہ کے خطبے میں ڈالی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ قرآن پاک سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا بھی تھا 10th 9th میں المہیمن۔ قرآن پاک کا جو مرکزی موضوع ہے جس سے خطاب ہے وہ انسان ہے، قرآن پاک انسان کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے آسمان اور زمین اور دن رات کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ قرآن پاک کی جو صورتیں مقطعات سے شروع ہوتی ہیں 27 ہیں۔ مقطعات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے لفظ، الف لام میم حامیم یاسین، ان کو کہتے ہیں۔ یہ سوال حدیث سے لیے گئے ہیں، حدیث کے چیپٹر سے۔ حدیث کا لفظی مطلب ہے بات یا خبر۔ سنت کے مقابلے میں بدعت کا لفظ آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا جو کتاب تھی حدیثیں، وہ انہوں نے حمام بن، یہ جواب ہے ان کا، یہ والا نیچے والا، کہ ان کے جو شاگرد تھے حمام بن منبع، انہوں نے اس کو کمپائل کیا تھا۔ یہ جواب غلط ہے، یہ والا نیچے والا جیم والا۔ اور راویان حدیث کی حالات زندگی کو اسماء اور رجال کہتے ہیں۔ اور یہ بھی سوال آ جاتا ہے اسماء اور رجال کون سا علم ہے؟ آپ نے بتانا جس میں حدیث کے راویوں کے حالات زندگی ہوں۔ سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، وہی غیر مطلوع الالہام کو کہتے ہیں۔ اصل نام عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ کا۔ صحیحین سے مراد دو کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور مسلم، ان کو صحیحین کہتے ہیں۔ سرکاری طور پر تدوین حدیث کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوا۔ امپورٹنٹ کویشچن ہے، یہ سارے امپورٹنٹ ہیں۔ موطا جو ہے امام مالک کی کمپائلیشن آف دا حدیث ہے۔ موطا امام مالک جو ہے، الاثار حضرت امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے، الجامع امام سفیان ثوری کی ہے۔ یہ جو 3-4 سوال ہیں ان میں سے ایک کافی آ جاتا ہے، یہ بہت زیادہ ریپیٹڈ کویشچن ہے یہ والے، ان میں سے پاسٹ پیپر میں ایک نہ ایک سوال آ جاتا ہے۔ صحیفہ صادقہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی ہے۔ یہ ذرا ٹیکنیکل سوال ہیں، ان کو ذرا اچھی طرح دیکھ لیجئے گا، بعض اوقات پوچھ لیتے ہیں، یہ مشکل ہوتا ہے سوال۔ تدوین حدیث کا پہلا دور یہ ہے، دوسرا یہ والا ہے، تیسرا یہ والا ہے۔ 3 دور اس کے موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ جو مسند کتابیں ہیں، اتھینٹک کتابیں، وہ تیسرے دور میں بنائی گئی ہیں۔ 6 مشہور کتابوں کو، حدیث کی 6 مشہور کتابوں کو صحیحین کہتے ہیں۔ یہ جواب یہاں بھی لکھا ہوا، یہ اوپر والا جواب ہے، صحائح ستہ، یہ والا جواب نہیں ہے، یہ کسی اور سوال کا جواب ہے، وہ آگے آئے گا۔ حدیث کی 6 مشہور کتابوں کو صحائح ستہ کہتے ہیں۔ ستہ کا مطلب 6 ہوتا ہے، تو یہ والا جواب ہے صحائح ستہ۔ اس کی کریکشن کر لی جائے۔ یہ سوال بھی مشکل ہیں، تاریخ کے ہیں، لیکن پاسٹ پیپر میں ان میں سے ایک آدھا سوال دے دیتے ہیں بعض اوقات،
ہے تھوڑا مشکل ہے یاد رکھنا، لیکن جنہوں نے ایک ایک نمبر دیکھنا ہوتا ہے پھر وہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ والے جو سوال ہیں 3 4 یہ پاس پیپر میں آئے ہوئے، اگر آپ دیکھ لیں تو تاریخ وفات امام بخاری کی یہ ہے، اور امام مسلم کی یہ والی ہے، اور امام ترمذی کی یہ والی ہے، سنن نسائی یہ والی ہے، امام عبداللہ بن محمد بن یزید۔ یہ سوال تھوڑا مشکل ہے، بہرحال اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا جتنا ہو سکتا ہے۔ امام ابو جعفر یعقوب، امام ابو جعفر محمد علی، الاستبصار کے ابو جعفر محمد، یہ کچھ مشکل ہے، اس میں 2 3 ریپیٹڈ ہیں، تو پہلے 3 جو ہیں وہ ریپیٹڈ ہیں، بعد والے کم آئے ہیں۔ تہذیب الاحکام کے مصنف کا نام یہ آپ کر لیں، یہ آ جاتا ہے ان کے مصنف کا نام۔ فقہ جعفریہ کی 4 مشہور کتابوں کو اصول اربع کہتے ہیں۔ یہ شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے، اصول اربع سے کون سی کتابیں مراد ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں فقہ جعفریہ کی جو ہیں کتابیں ان کو اصول اربع کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے بہت سی حدیث روایت کی ہیں، صحیفہ ابو ہریرہ مسند احمد میں محفوظ ہے۔ حدیث کے مطابق اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ یہ احادیث سے سوال لیے گئے جو آپ کی سلیکٹڈ احادیث ہیں، ان میں سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یہ تینوں چیزیں، ایک مومن دوسرے کے لیے بھائی ہے۔ یہ جو حدیث ہے اخلاق والی، یہ موطا امام مالک سے لی گئی ہے۔ مسند احمد جو ہے امام احمد بن حنبل کی تصنیف ہے، جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے۔ صحیحین سے کیا مراد ہے؟ یہ پیچھے گزرا سوال۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں کو جمع کریں تو صحیحین کہتے ہیں۔ وہ شارٹ کٹ لکھ دیتے ہیں صحیحین، تو احادیث کے طالب علم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی بات ہو رہی۔ متفقن علیہ سے کیا مراد ہے؟ ایسی حدیث جو امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کی ہو اس کو کہتے ہیں۔ یہ کچھ ٹیکنیکل سوالات ہیں، یہ اتنے آئے نہیں ہیں، ایک آدھی بار ان کو دیکھ لیں، زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ تمام راوی عادل اور ضابط ہوں، حدیث صحیح ہے، جس میں کوئی نہ ہو مقطوع حدیث کہتے ہیں۔ جس کی سند نہ موجود ہو، راوی برابر نہ ہوں تو ضعیف حدیث ہے۔ ایسی حدیث کی کتاب جس میں فقہ کے مطابق، قانون کے مطابق ترتیب ہو، وہ سنن کہلاتے ہیں۔ وحی خفی جو ہے یہ حدیث رسول پاک کو کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ سوالات تھے آخری چیپٹر کے، آپ ان کو اچھی طرح جو ہے بار بار ان کو پڑھ لیجئے، دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ کتاب کو بھی آپ جہاں پہ پوری کتاب میں نشانات آپ کو لگا دیے ہوئے تھے ریڈنگ کرتے وقت کلاسز میں، تو جنہوں نے کتاب پہ مارک کیا وہاں سے بھی دیکھ لیں۔ جب کتاب میں ریڈنگ کرتے تو سارے نشانات وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ کوشش کریں ان سے بھی پڑھ لیں۔ ان میں سے شارٹ کویسچن بھی بن سکتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہے جوابات آپ کے 4 چیپٹر کے MCQs بھی ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ڈسکرپشن میں جو شارٹ کویسچن ہے 16 نمبر کے جو آتے ہیں 4 چیپٹر، ان کے مختصر سوالات 4 چیپٹر کے لنک وہاں پر بھی دیے گئے ہیں۔ MCQs کے بھی 4 چیپٹر دے دیے ہیں اور شارٹ کویسچن کے بھی۔ تو آپ کا جو ہے آبجیکٹیو پیپر اور شارٹ کویسچن جو ہے اس میں کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کو اگر آپ تیار کر لیں 4 چیپٹر یہ 4 وہ، تو آپ کا مکمل آپ کی تیاری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔